ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے جو کام کیا ہے دین کا تو وہ شاکرانہ مزاج سے کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے کیا ہے کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، مجھ کو اللہ نے مدد دی ہے، مجھ کو اللہ نے معاون مددگار دیے ہیں، میرے لیے راستے کھولے ہیں، میرے لیے مدد دی ہے وغیرہ وغیرہ نعمتوں کا دھیان کر کے اپنے آپ کو شکر گزار بن کر کے کام کیا. شاکرانہ مزاج کتابوں میں لکھا ہے ایسا، شاکرانہ مزاج سے کام کرو کہ مجھ کو نوازا ہے اللہ نے. اللہ کی نعمتوں کو بھول جانا یہ بہت بڑی محرومی اپنے لیے بھی ہے اور خدا کی جناب میں بھی یہ محرومی ہی لکھی جاتی ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کتنے نعمتیں دی تھی؟ یہ ڈانٹ آ رہی ہے، ڈانٹ. اتنے نعمتیں دی تھی کہ یاد رکھو جو نعمتوں کے جواب میں دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے. بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھایا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر رکھ کر سمجھایا. شریف گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بات تو سمجھانی ہے بہو کو، لیکن بہو دوسرے کی بیٹی ہے تو یہ اپنی بیٹی پر رکھ کر بہو کو سمجھاتے ہیں، اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے. ایک طرح کا لحاظ اس پر اللہ نے ہمارا لحاظ کیا ہے، بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھایا ہے. یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی کہ ہم کو دین کی سمجھ دے. جو قیامت آئے گی قریب دین کی سمجھ ختم ہوتی چلی جائے گی، صلاحیتیں کم ہوتی چلی جائے گی. حدیثوں میں مثال بھی ہے کہ 100 اونٹ ہوں گے لیکن سامان سواری لے کر چلنے والا ایک ہی ہوگا. یہ مثال دی کہ 100 اونٹ ہے، کیونکہ پہلے اونٹوں پر ہوتا تھا سب کام، کہ 100 اونٹ ہے لیکن راحلہ ایک ہی ہے، کہ مال اور سامان اور سواری لے کر چلنے والا ایک ہی، باقی کسی کام کے نہیں. ایسا ہو جائے گا کہ ان کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. صلاحیتوں کا برباد کرنا ایسا ہے جیسا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا. رات البنات لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، کسی کی وجہ سے کرتے ہوں، ان کو یہ حق نہیں تھا لیکن وہ دفن کرتے ہیں. اس طرح آدمی اپنی صلاحیت کو حق پر نہ لگاوے تو وہ صلاحیت اس کے ساتھ دفن ہو جائے گی. نہ یہ کہ ایک آدمی بہت کام کر سکتا ہے
اللہ سے دین کی سمجھ دے کر کے بہت کام کر سکتا ہے. علاقے کے علاقے کو اللہ کی طرف مائل کر سکتا ہے، دشمنوں کو اللہ کا دوست بنا سکتا ہے. ہاں، دشمنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ایک آدمی اپنی قربانی کی وجہ سے، اپنے اتباع کی وجہ سے اس کی زندگی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے. مصعب ابن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا بھیجا تھا، کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں بنائی. انہوں نے تقاضا کیا تھا کوئی آدمی ہمارے یہاں پہ ہم کو دین سکھاوے، قرآن سکھاوے، تو مصعب کو بھیجا. اور مصعب کے پاس اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے. مدینے میں بھی کہ نہیں وہاں مرکز ہے، تو وہاں مرکز میں رہیں گے. مرکز بھی نہیں تھا، مسجد نبوی بھی ابھی نہیں بنی تھی، اور کوئی عبادت گاہ بھی نہیں بنی تھی. جیسے آپ حضرات عبادت گاہوں میں رکتے ہیں، مسجدوں میں رکتے ہیں، وہاں یہ نہیں تھا. ان کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا. باغ مانے کھجوروں کا کھیت، گارڈن نہیں. ان کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا، تو وہاں پانی تھا، کنواں تھا، وہ رہنے کے وہاں. کھانے کے بارے میں صحابہ کرام اپنا کھانا کھاتے تھے، اس لیے مزدوری کرتے تھے. ناشتے دان نہیں آتے تھے، ٹفن نہیں آتے تھے. اس طرح کام کیا، اس طرح کام کیا. لوگ بھی نہیں تھے، مجمع بھی نہیں تھا، رہبر بھی نہیں تھا. تو وہ کئی جگہ بیٹھ کر کے وہ زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. وہ تلاوت سن کر لوگ آ جاتے تھے، تو پھر ان کو دعوت دیتے. مصعب اس ایک کی وجہ سے پورے مدینے میں ایمان اور اسلام پھیلا. ایک کی وجہ سے. یہ صلاحیت کی مثال میں نے دی کہ امت کے ایک ایک آدمی میں بہت صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ برباد نہ کرے. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھنا چاہیے. اللہ نے صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، صحیح غلط پہچانتے ہیں، کھرا کھوٹا پہچانتے ہیں، تو پھر دین کے کام میں بھی کھرا کھوٹا پہچانے. اور ان اسباب سے بچنا ہے جو اسباب ہماری صلاحیتوں کو برباد کریں. صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے دنیا کا حرص. دنیا کا حرص حدیثوں میں کہ تم دنیا کا حرص کرو گے تو دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی، پھر وہ تم کو خراب کرے گی جیسے پہلوں کو خراب کیا. یہ برباد کرنے کے اسباب ہیں. اپنی دنیا بنانا. دنیا بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا حضرت شریف نے کہا کہ مال ہو جائے، کہ مال نہیں، اپنی عزت، اپنی بڑائی، یہ بھی دنیا ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سمجھ لے، اپنے بارے میں کچھ سمجھ لے. یہ بہت خطرناک ہے. جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اوپر لاتا ہے. من تواضع رفع اللہ. جو اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ اسی کو اوپر لانے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ. اور جو اپنے آپ کو بڑا بناوے گا اللہ اسے نیچا کرے گا. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کوئی خیر آ جاوے اللہ کی طرف سے، کوئی نعمت آ جاوے، کوئی قابلیت آ جاوے، تو اس کا شکر گزار بننا ضروری ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. یہ نبیوں کا شیوا ہے.
کہ مجھ کو اللہ نے یہ دیا، اللہ نے مجھ کو یہ دیا، مجھ کو اللہ نے یہ دیا، نہیں تو وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا حقدار سمجھتا ہے۔ جب حقدار سمجھے گا تو جھگڑے گا، میرا حق، بیٹھ جاؤ، جیسے ابلیس نے بیٹھ کے کر لو بھائی۔ میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، یہ دلائی ہے۔ یہ اندر کے فساد کی علامت ہے، اپنی بڑائی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب تک جہنم میں ڈال کر اس کو پھونکا نہیں جائے گا وہاں تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابری اپنی کبریائی ہوگی تو اس کو جہنم میں ڈال کر وہ چیز جل جائے، پھونک جائے، اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام میں عبدیت کی صفت ہوتی تھی، بندہ بن کے کام کرنا، بڑا بن کے کام نہیں کرنا۔ بڑا تو اللہ ہی ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بڑائی ہے، وہی بڑائی کا حقدار ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں، اور کوئی بڑا نہیں۔ کوئی بڑائی اختیار کرے، بڑائی کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میری چادر کھینچی ہے، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ بڑائی میری چادر ہے۔ اگر کوئی بڑا بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے بڑائی کے یا کوئی اسلوب اختیار کرتا ہے تو فرمایا جس نے میری چادر کھینچی ہے، جو میری چادر کھینچے گا اس کا حال برا ہوگا۔ یہ ساری مصیبتوں کا یہ دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلا دیتے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی۔ اذان کے لیے ہوتی ہے، بولو تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے۔ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، دعوت کوئی عہدہ نہیں ہے، دعوت کوئی ہنر نہیں ہے، بلکہ دعوت تو اپنے آپ کو بندہ بنانے کی کوشش ہے کہ میں بندہ بن کر کے زندگی گزاروں اور لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ تو بندہ بننا شرط ہے کہ بندہ نہیں ہوگا تو بندگی کیسے کرے گا، عبادت کیسے کرے گا، اور عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کا مقبول کیسے ہوگا۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بندگی کا مزاج بنے کہ میں ایک بندہ ہوں، یہ سب بندے ہیں، میں بھی ایک بندہ ہوں۔ انما انا عبد، حدیثوں میں اپنے آپ کو دوسرے، میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ بھی ایک بندے ہیں۔ باقی کون بڑا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ ہاں، اللہ نے اس کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے ہاں کون بڑا ہے، اللہ کے ہاں کون قابل عزت ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑا ہے جن کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا وہ کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو بڑا پرہیزگار ابو بکر، کیوں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ وہ یہی بات ہے میرے دوست کہ جتنی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آئے گی
وہی قابل قبول ہوگی. اس کے علاوہ جتنی ہے سب جاہلیت ہے، یا محمد ہے یا جاہلیت ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ سے پہلے جاہلیت تھی، آپ نے جاہلیت کو ختم کیا کہ جاہلیت کے رواج بھی ختم، جاہلیت کے عمل بھی ختم، جاہلیت کا مزاج بھی ختم. ابو ذر غفاری نے غالباً کسی کو کہہ دیا، ان کا رنگ کالا تھا، کیوں کالی کے بیٹے؟ ہاں، فرمایا تمہارے اندر جاہلیت ہے، ابھی بھی جاہلیت ہے. کیوں؟ یہ بات ایسے کہنے کی نہیں ہے. تو جتنی چیزیں میرے دوستو سنت کے خلاف، دین کے خلاف، یہ یقین کریں کہ یہ سب جاہلیت ہے جو ہمارے اندر ہے. اور جاہلیت نکل جائے گی تو ابدیت آئے گی، اسلام آئے گا. زمانہ اسلام، زمانہ جاہلیت. ابھی جاہلیت نکلی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا نکلنا ہی صحیح نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا صحیح نہیں ہے. اگر اس کا نفع بھی ہے تو بہت کم نفع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام میں کوئی خلل ہے، بلکہ ہمارے اندر فطور ہے کہ ہم نے کام کو صحیح طریقے پر نہیں کیا ہے. نہ تو کہتے تھے نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو نبی میں تو کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نبیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا. نبی تو ایک دوسرے کے مرتبے کی رعایت کرتے تھے، بلکہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اپنی امت کو بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا. اس کے لیے راستہ بناتے تھے. اگر ایک زمانے میں دو نبی اکٹھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تھے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، تو وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. ہاں، کیوں؟ کہ دونوں کا ایک ہی کام ہے، دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں اختلاف کی اور دوری کی کیا بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے، دوسروں میں پہنچانا ہے. اس میں ہے کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بتائی ہے جو اس دوسری لائن پر لے جاتی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کہ اہل کتاب میں جو اختلاف ہوا، کتاب ایک، رسول ایک، شریعت ایک، دین ایک، کہ یہ کیوں اختلاف ہوا؟ کہ ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوا. بغیم بینہم، ان کی آپس کی ضد ہے. جی ہاں، یہ بیماری پہلی امتوں کی بتائی کہ ان کی اپنی ضد کی وجہ سے یہ اپنا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور بول گئے، نبیوں والے راستے پر نہیں رہے اپنی ضد کی وجہ سے. شیطان اپنی بڑائی کی وجہ سے اللہ کے امر کو پورا نہیں کر سکا، ستے کا، اپنی بڑائی کی وجہ سے. یہ بیماریاں ہیں، اپنی ضد، اپنی بڑائی. مجاہدے اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ضد نکل جائے، بڑائی نکل جائے اور بندگی کی صفت پیدا ہو جائے، ذوق بدل جائے. اگر تبلیغ سے ذوق نہیں بدلا ہے تو سمجھو تبلیغ نے اثر نہیں کیا. تبلیغ سے ذوق بدل جانا چاہیے. کہ تبلیغ سے ذوق بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذوق بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیا کی حیث کم ہو جائے، کوئی حیث نہیں دنیا کے بعد، تھوڑی دن کی زندگی ہے پھر پور ہو جائے گی. ایک بلبلہ ہے پھٹ جائے گا. نہ بڑا بننے کے حیث ہو، نہ مالدار بننے کے حیث ہو. کہ یہ سب چیزیں دین کو خراب کرنے والی ہے. بڑا بننے کے حرص ہے، مالدار بننے کے حرص ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس حرص کو قربان کرنے کے لیے اپنے ماحول میں سے نکالا جاتا ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت،
تاکہ یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ کہ کیوں؟ کہ علاج صحیح نہیں کیا ہے۔ علاج بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتا ہے، پرہیز بھی ہوتا ہے، اور مدت بھی ہوتی ہے۔ تو اس مدت میں یہ علاج ہو جائے کہ بس۔ شروع زمانے میں 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو تبلیغ بمبئی سے ملی ہے، وہیں سے ساتھی آتے تھے ہمارے ضلع میں۔ تو اس وقت بہت منجے ہوئے ساتھی تھے، کیونکہ بزرگوں کا زمانہ تھا۔ تو مجھے کہہ رہے تھے، بہت مخلص تھے تو ٹرک کے ڈرائیور، لیکن کام میں لگے۔ آپ جانتے ہیں ٹرک کے ڈرائیوروں کو، لیکن کام میں لگنے کے بعد حالت بدل گئی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ 4 مہینے اگر صحیح لگ جائیں تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ تعلیم الاسلام میں ولی کی نشانی لکھے، ولی کون ہوتا ہے؟ اب پڑھنا تعلیم الاسلام کہ ولی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، ولایت کی نشانی ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر 4 مہینے صحیح اصولوں سے لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ کہ دنیا کی محبت جو ہے ولی کے دل میں نہیں ہوتی، اس کے دل میں تو اللہ کی اور آخرت کی محبت ہوتی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ولایت کی علامت بتائی بنی۔ ہاں، یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو کہ مجھے موت آوے، موت آوے، مجھے موت آوے۔ کیونکہ ولی کو ولی، دوست کو دوست سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ تم اللہ کے دوست ہو تو اللہ سے ملنے کی تمنا تو کرو۔ لیکن کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے کبھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ولی نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، ان کو موت کی تمنا نہیں ہوتی، وہ تو موت سے گھبراتے ہیں۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر 4 مہینے صحیح لگے تو دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، بس۔ اور دنیا کی محبت نکلنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو عامی آدمی تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں اپنی بڑائی کی محبت بھی ہوتی ہے، ہاں، مال کی محبت بھی ہوتی ہے، ہاں، اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ کسی بھی باطل کی محبت دل میں اتر جائے گی، وہ دنیا داری ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ 4 مہینے اگر صحیح لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت کا نکل جانا یہ ولی ہونے کی علامت ہے۔ یہ ولی ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ حدیثوں میں فضائل اعمال، تو یہ محبت نکلتی ہے اس کام سے۔ لیکن اب تو الٹا ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی شکل صحیح بنانی ہے، ہاں، اپنی شکل صحیح بنانی ہے کام کی۔ یہ کام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام میں اللہ کا بندہ بنا کر کے چلائیں کہ میں تو بندہ ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، جو کچھ مجھے پہنچا ہے، نعمت ہو، راحت ہو، یا اللہ وہ آپ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ صبح کی نماز بھی اٹھ کے پڑھی ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جگہ دیا، نیند کھول دی اور صبح کی نماز پڑھ لی، ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ پڑھا رہتا اور نماز قضا ہو جاتی۔ اس لیے کہا کہ جو بھی نعمت آوے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے تو پھر اللہ کی جناب میں شکر گزار بن کر چلنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اور جتنا کرے اس کو کم سمجھے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔
کہ بہت کچھ کیا کہ بہت کم ہوا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے آخر میں، مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کی تو سنتے نہیں، اپنی بھی نہیں پڑھتے۔ جو ہمارا سرمایہ ہے وہ بھی ہمان سے غائب ہو گیا۔ فضائل کا دھیان، وعدہ وعیدوں کا خیال اور اس کے فضائل، اب یہ خروج میں ساری چیزیں خروج ہو گئی، سب چیزوں سے خروج ہو گیا، سب چیزوں سے خروج ہو گیا۔ تو اب وہ خروج کیا فائدہ دے گا؟ کہ خروج تو ایمان یقین کے ساتھ۔ تو حضرت شیخ نے وہاں لکھا ہے کہ جتنا بھی خرچ کرے اس کو کم سمجھے، کیوں کہ حساب لگائے کہ جتنا خرچہ میں نے اپنی ذات پر کیا ہے وہ زیادہ ہے یا میں جو اب اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں وہ زیادہ ہے۔ حساب لگاوے کہ پیدائش سے لے کر کے اب تک کھایا پیا خرچ کیا، پہنا ہے، اوڑھا ہے، بنایا ہے، کیا اس سب کا حساب لگاؤ۔ اس سب کے مقابلے میں جو تو بنا ہوگا 1,00,000 2,00,000، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے کہ یہ حساب رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا، یہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ جتنا تم نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے یا کرتے چلے آ رہے ہو، عمارتوں میں کتنے پیسے گئے، کھانوں میں کتنے پیسے گئے، کپڑوں میں، اس کا حساب لگاؤ۔ اس کے مقابلے میں دین میں کتنا کیا، کچھ نہیں، وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ ہاں، کہ شکر گزاری کا ذہن نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان ان کو ایسی چیزیں سجاتا ہے کہ بجائے شکر گزاری کے دوسری چیزیں میں لگ جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حالات بدلے، شیاطین اوپر جاتے تھے، ان کو اوپر جانا بند ہو گیا۔ تو پوچھا شیطان نے کہ کیا بات ہوئی، پتہ لگاؤ۔ کہا نبی پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، پیدا ہونے دو، ہم بھی دیکھیں گے۔ پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ جو نبی کی امت ہوگی ان میں دنیا کی محبت ہوگی۔ تو انہوں نے پتہ لگا کہ ہاں محبت ہوگی، کہ پھر کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان میں دنیا کی محبت ہوگی تو میں ان میں بیماری پیدا کرا دوں گا کہ جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگائیں گے، اور جہاں نہیں لگانا ہے وہاں لگائیں گے، اور غلط طریقے سے کمائیں گے۔ یہ بیماریاں ان کو لگ جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ہر چیز پر قابو کرنا ہے۔ میری کمائی، میرا خرچ کرنا، یہ سب حساب سے پہلے اپنا حساب، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ جب اپنے آپ کو پابند کریں گے تو زندگی صحیح ہوگی۔ اصل زندگی پابندی کی ہے، پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وہ تو جانور کی زندگی ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پھرے۔ کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے کیے ہیں، ہماری ہر حرکت کو لکھتے ہیں وہ، کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی اس ایمان احتساب کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے کہ اپنی زندگی کو پابند کریں۔ اس راستے میں بھی اگر پابندی نہیں بنی تو پھر کس راستے میں تھے؟ حضرت بات فرماتے تھے کہ ہمارے راستے کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا۔ یہ فرماتے تھے، کیوں؟ یہ تو سدھرنے کی جگہ ہے۔ جیسے روٹی تندور میں بننے کی جگہ ہے، لیکن روٹی تندور میں ہی جل گئی، تو جو روٹی تندور میں جل گئی وہ باہر نہیں سدھرے گی، سدھرے گی باہر؟ وہ تو تندور میں بننے کی جگہ بگڑی، تو جو بگڑ بننے کی جگہ پر آئے گا وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ اسے کہا ہمارے ہاں کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا۔ ہاں، یہ بہت بڑی آگاہی دی ہے اور بہت بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ جو راستہ بننے کا ہے، یہاں سے لوگوں میں انابت آتی ہے، لوگوں میں ندامت آتی ہے۔ اگر آدمی پابند ہوتا ہے تو اس میں اس کام کی وجہ سے انابت آتی ہے، اور آگے گنہگار ہوتا ہے تو اس کام کی وجہ سے ندامت آتی ہے۔
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آدمی یہ تو بیچارہ معذور ہے. ان للہ معذور ہے. انسان بھی اپنا کام کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے. میں بعد میں جلسہ ہو رہا تھا تو یہ کہ اسکول میں آگ لگ گئی تو مجمع ادھر متوجہ فرمایا شیطان نے اپنا کام کر لیا. جی ہاں میں کیا کریں. ندامت کے بعد کیا کہ اس کام کی خاصیت ہے. کیا خاصیت ہے کہ اگر آدمی پہلے سے پابند ہے فرائض کا, حرام سے بچنے کا. پابندی کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے. ایک اللہ کے فرائض کا پابند بنے اور اللہ کے حرام سے پابند بنے. یہ دو اللہ کے جو فرائض ہیں, عبادت کے ہو, کھانے کمانے کے ہو, پہننے اوڑھنے کے ہوں, یہ سب فرائض ہیں. تو فرائض کی پابندی اور حرام سے بچنا یہ دو ضروری ہیں. فرائض جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں, یہ کرنے پڑیں گے, اللہ نے فرض کیا. اور جو حرام ہیں وہ اللہ کے حدود اور بارڈر ہیں, وہاں کوئی نہ جاؤ. ان دونوں کی سلامتی ضروری ہے. تو پابند کا مطلب یہ کہ پہلے سے آدمی پابند ہے, فرائض کا پابند ہے, حرام سے بچا ہوا ہے, پھر اس راستے میں چلے گا تو اس کو انابت ملے گی. اس کو انابت ملے گی. انابت کہتے ہیں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف. اس کو انابت کہتے ہیں کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا, اللہ کا ڈر آ گیا, آخرت کی فکر آ گئی, اپنے اعمال کی فکر آ گئی. ہاں اس کو انابت کہتے ہیں. انابت جو ہے وہ دلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. انابت جو ہے وہ دلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ جو اللہ کی طرف انابت کرے گا اس کو, اس کے دلوں کو اللہ ہدایت دے گا. تو میں نے کہا اگر آدمی پہلے سے پابند تھا اور اس راستے میں چلا وصول سے تو اس کو انابت ملے گی. ہاں اللہ کی طرف اس کے دلوں کا رجوع ہو جائے گا. اس روز بروز اللہ کی طرف اس کی ترقی ہوگی, یہاں تک کہ وہ ولی ہو جائے گا اللہ کا. وہ نہیں جانتا میں ولی ہوں, لیکن اللہ اس کو اپنا ولی بنائے گا. جس کو اللہ ولی بناتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ, ورنہ لوگ اس کو پریشان کریں گے. تو انابت ملتی ہے اگر پہلے سے پابند ہے تو. وہ پابند نہیں ہے, قصور ہے زندگی میں, گناہ ہے, کچھ ادھر ادھر ہے, اور پھر اس راستے میں اصولوں کے ساتھ چلے تو اس کو ندامت ملتی ہے. اس کو ندامت ملتی ہے. اپنے گناہ اس کو یاد آتے ہیں, پٹی کھلتی ہے, رینگ الٹی کھلتی ہے. پہلے گناہ کر کے بھول گیا, رینگ یوں چلی گئی. اب جب اللہ کے راستے میں نہیں گیا تو رینگ الٹی چلی گئی, تو اس کو گناہ یاد آئیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا, میں نے یہ گناہ کیا تھا, فلاں نے کمال دبایا تھا, فلاں نے کہا میرے پاس واجب ہے, فلاں نے کوئی کہ یہ پٹی کھلتی ہے. اس کو ندامت کہتے ہیں. تو اس کو ندامت آتی ہے, اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو وہ پگھلتا رہتا ہے اندر گناہوں کی ندامت کی وجہ سے, اور اللہ سے تنہائیوں میں اپنی معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ بھی کیا ہے, میں نے تو یہ بھی کیا ہے, میں نے تو یہ بھی کیا ہے. تو اب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اس کو انابت, اس کو ندامت ملی. یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھ کو ندامت ملی ہے کہ انابت ملی ہے. ہاں آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, پانی پیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, موسم کا اثر ہوتا ہے. تو اس کام کا اثر نہیں ہوگا, اس کام کا اثر نہیں ہوگا.
کہ اس کا اثر ہوگا. وہ یہ دو اثر ہوتے ہیں، یا انابت آئے گی یا ندامت آئے گی. انابت بھی نہیں آئی، ندامت بھی آئی کہ صحیح چلا ہی نہیں ہے، کہ صحیح چلا ہی نہیں ہے، صحیح چلنا نہیں ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اس لیے کوئی اثر نہیں ہوا، نہ منفی نہ مثبت. پتھر پانی میں گرا، جیسا تھا ویسا ہی رہا، کیسا ہو. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ اپنی انابت کو، اپنے رجوع کو ہم اللہ کی طرف کریں کہ اللہ تیرے علم میں میرے جو گناہ ہیں، تیرے علم میں میری جو خطائیں ہیں، میری جو زیادتیاں ہیں وہ معاف کر دے. حدیث طریقی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ما تعلم وتجاوز عنی ما تعلم، اللہم اغفر لی ما تعلم وتجاوز عنی ما تعلم. اے اللہ جو تو جانتا ہے میرے بارے میں وہ معاف کر دے، اور جو تو میرے بارے میں جانتا ہے اسے درگزر کر لے، کوئی نہیں جانتا، اللہ نے چھپایا ہے. تو یہ کیفیتیں کار نبوت میں پیدا ہوتی ہے. صحابہ مسلمان ہو کر آتے تھے تو کہتے یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ گناہ یاد آ رہے ہیں، وہ گناہ یاد آ رہے ہیں. ہم نے آپ کو ستایا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے آدمیوں کو ستایا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ کار نبوت یہ ندامت پیدا کرے گا، کار نبوت انابت پیدا کرے گا. خالد بن ولید آئے، طاقتور آدمی ہے، مخالفت میں زبردست طاقت ہے. ایک ہی لائن تھی، ابو جہل کے بیٹے اور خالد بن ولید ایک ہی لائن پر تھے. جی ہاں، آپ کی مخالفت ہے. اب دین ملا، ایمان ملا تو انابت آئی، ندامت آئی کہ ہم نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. عمرو بن عاص آئے. عمرو بن عاص سیاسی آدمی تھے، ان کا بادشاہوں سے تعلق تھا. قریش کے سیاست دان ان کا شمار ہے. تو سیاسی طور پر بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، بادشاہوں کو ورگلاتے تھے آپ کے خلاف دوستی کی وجہ سے. تو وہ سیاسی آدمی تھے، یہ بہادر آدمی تھے. ان کا قبیلہ ابو جہل کا قبیلہ ہے. تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اب آیا دین آیا، ایمان آیا. تو جب ایمان کی روشنی پڑی تو ندامت آئی، یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا. عمرو بن عاص کہہ گیا کہ میں تو نگاہ اٹھا کے وہ تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، اتنی مجھ پر ندامت ہوئی ہے. کہ میں نگاہ اٹھا کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے میرے اوپر ندامت اور شرمندگی آئی ہے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو مکے کے جگر پارے کہے جاتے تھے. ابھی آئے وہ ایمان ملا تو ان کو ندامت ملی کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہمارا کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی، آپ کی ہجرت کرنے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی، آپ کے حج کرنے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی. تسلی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ندامت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں. یہ سب سیرت میں موجود ہے کہ کار نبوت کیا اثر کرتا، دوائیں کیا اثر کرتی ہے، موسم کیا اثر کرتا ہے. تو کار نبوت کیا اثر کرے گا کہ کار نبوت یہ دو اثر کرے گا. ایک انابت پیدا کریں گے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ کی طرف رجوع، کہ پہلے سے رجوع نہیں تھا دنیا کی طرف اور اب دین آیا تو ان کا رجوع اللہ کی طرف ڈبل ہو گیا. ایسے بھی لوگ پہلے دنیا کی طرف رجوع کرتے تھے، اب دنیا میں سے نکل آئے تو اب اللہ کی طرف روز ندامت آئی. تو ندامت انابت یہ اس راستے کی نعمتیں ہیں. اس کے مذاکرے ہوتے نہیں ہیں. کام کے وہ طریقہ کار کے مذاکرے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مگر وہ علاج نہیں ہے، وہ علاج نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں، اس کام کو تو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا ہے، انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. جب ان کی زندگیاں پوری ہو گئی تو انہوں نے کتابیں ہمارے اوپر چھوڑی. حضرت جی فرماتے تھے مجھے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا ہے. یہ کہا کہ مجھے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے حیات صحابہ میں کہہ دیا ہے. کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے. لیکن جیسے قرآن شریف اللہ نے اتاری تبیان لکل شیء، ہر چیز کا تبیان بیان ہے. اس کو امت نہیں دیکھتی تو حیات الصحابہ کو کون دیکھے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں زندگی کو علم و ذکر پر لانا ہے، علم و ذکر پر لانا ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہوگی. غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفتیں ہیں، علم اور ذکر یہ ایمان کی صفتیں ہیں کہ جب ایمان آیا ہے تو علم بھی آیا ہے، جب ایمان آیا تو ذکر بھی آیا. اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ذکر آیا، علم آیا. کیوں کہ یہ ایمان کی صفتیں ہیں، ایمان کی ترقی کے ذریعہ ہے. یہ اس لیے اپنے آپ کو ذکر کا پابند کریں. اب ہماری جماعتوں میں ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا، پروگراموں کا اہتمام ہے. اس کی وجہ سے بہت سے نوافل چھوٹ گئے ہیں، پروگراموں کی وجہ سے. 2 رکعت سنت، 3 وتر، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، اس کو رواج کہتے ہیں. حالانکہ یہ اعمال کی دعوت ہے. اس کی وجہ سے تو اعمال بڑھ جانے چاہیے. جو فرائض قضا ہو گئے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، اور جو نوافل چھوٹے ہوئے ہیں اس کا اہتمام ہو جائے. یہ اس کام کا تقاضا ہے کہ جو فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، اب سمجھ میں آیا، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، نمازیں بہت کی چھوٹی ہوئی ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ایسے ہوں گے لیکن کم ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ہوں گے ایسے بندے، کیونکہ دنیا ہے خیر سے خالی نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو ادا ہو گئی ہے. لیکن ایسے بہت کم ہوں گے. جماعتوں میں نکلنے کے بعد نمازوں کا اہتمام ہوا ہے، ورنہ ان کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں قضا نمازوں کا ذکر کرتے تھے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھو. فارغ وقت کا بہترین استعمال فرماتے تھے نمازیں ہیں، کہ وقت فارغ ہے، اب کوئی پروگرام نہیں ہے، کہ فارغ وقت کا بہترین استعمال اپنی نمازیں. تبلیغ کا ایک اثر ہے کہ نماز کا رخ بڑھ جائے، نمازوں کی طرف، عبادتوں کی طرف رخ بڑھ جائے. اگر عبادتوں کی طرف رخ نہیں بڑھے گا تو دوسری چیزوں کی طرف رخ بڑھے گا، وہ خراب کرے گی کام کو. تراہم رکعا سجدا، شعار بتایا. شعار کو شعار کہتے ہیں، خصوصی نشانی کو شعار کہا جاتا ہے کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے. رکوع اور سجدہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ طواف میں ہے، نہ صدقے میں. یہ نماز کا خاص 2 رکن، رکوع اور سجدہ، امتیازی رکن ہے. تو صحابہ کا امتیاز بتایا کہ ان کو آپ رکوع سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والوں میں پاؤ گے. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور دین کی دعوت، خدمت اور محنت کر کے ان کو کیا ملا؟ کہ ان کو عبادت کی کثرت ملی، کہ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہو گئے. ان کے گھٹنے ایسے ہو جاتے تھے جیسے بکری کے گھٹنے. بکری کے گھٹنے دیکھنا، دیکھیں بکری کے گھٹنے گھس گھس کر کے سخت ہو گئے کہ ان کے گھٹنے، ان کی پیشانیاں بکری کے گھٹنوں کی طرح ہو جاتے. حضرت فرماتے تھے اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے. کیوں کہ اس دعوت کا یہ اثر ہے کہ دعوت عبادت کی ہے، اور کس کے؟ جھگڑوں کی عبادت، جھگڑوں کی دعوت ہے، فضولیت کی ہے، رواجوں کی ہے نا. تو عبادت کی دعوت ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی کہتا تھا. اس لیے عبادت کی صحابہ میں کثرت ہو گئی، کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے. ہاں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ایک ملک فتح ہوتا ہے تو کتنی رنگینیاں، کتنے نعرے، کتنے نخرے ہوتے ہیں. ہاں وہاں کیا ہوا کہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، حضور کے ہاتھ میں چابی آ گئی
تو کہتے ہیں اس رات میں حرم شریف میں اتنی عبادت ہوئی ہے کہ ابو سفیان اور ان کی بیوی جو مخالف تھے وہ تعجب کر کے اتنی عبادت تو ہم نے آج دیکھی نہیں ہے، ہم تو حرم میں ہی رہتے ہیں۔ یہ مخالفوں کا اقرار ہے کہ اتنی عبادت جو آج حرم میں ہوئی ہے اتنے کہیں نہیں ہوئی، کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دعوت کا اور دین کی دعوت کا اور کار نبوت کا یہ اثر ہے کہ زندگی میں عبدیت اور بندگی اور عبادت آ گئی۔ یہ اس کی شہادتیں ہیں، کہ ان حضرات پر عبادت کا غلبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو صبح صادق شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتی نماز۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ حج پڑھتے تھے، لمبی نماز، کوئی شکایت نہیں پیچھے سے، اس لیے پھر نماز کے شوقین ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف 12 رکوع ہے، دوسری رکعت میں سورہ حج، اس کے کتنے رکوع ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے، آدھا 12۔ تو سورہ حج پڑھتے دوسرے رکوع میں، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے، اتنی لمبی نماز، اور اندھیرے میں روشنی بھی نہیں تھی، کیونکہ عبادت کا شوق پیدا ہوا۔ تراہم رکعا سجدا، اصحاب محمد کو دیکھو گے کہ رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یہ شعار ہے، خصوصی نشانی کہ ان کو اس دعوت نے، اس دین نے کیا نفع دیا۔ عبداللہ ابن عمر کی کوئی نماز ابھی رات کو چھوٹ گئی تو ساری رات نہیں سوتے تھے، کیا عشاء کی نماز نکل گئی، ہوتا تھا کبھی، ساری رات اس رات کو نہیں سوتے تھے کہ میری عشاء کی نماز نکل گئی۔ اتنا قلق ہو رہا ہے، کیوں کہ اعمال سے محبت ہو گئی، ایمان سے محبت ہو گئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تو ان کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہمارا یہ محنت کرنا اگر صحیح ہوا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکموں کی محبت پیدا ہوگی۔ جیسے بازار میں گھومنے سے چیزوں کی محبت آتی ہے، چیزوں کی کشش آتی ہے، ایسے فرمایا اگر ہمارا یہ عمل صحیح رہا تو لوگوں کے دلوں میں اعمال کی محبت ہوگی کہ میں اچھی نماز پڑھوں، میں اچھا صدقہ کروں، میں اچھے روزے رکھوں، ہاں بار بار حج کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، کہ اعمال کی محبت، عبادت کی محبت۔ تو یہ اس کام کے اثرات ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کرے، جیسے بنی اسرائیل محروم ہو گئی اور ڈانٹ پڑی کہ ان کو کتنی خیر کی چیزیں دی تھی، انہوں نے کیا قدر کی، دھمکی دی ان کو کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا اور دوسری راہ کی زندگی گزارے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر رکھ کر ہم کو سمجھایا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ راستہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم الشان ہے، کار نبوت، لیکن جس طرح وہ عظیم الشان ہے اس کے خلاف کوئی دوسری بات پیدا ہوگی تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ حرم کی طرح، حرم کے ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر، اور حرم کا ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر۔ حرم شریف میں ایک نیکی کرے تو لاکھ نیکی، اور گناہ کرے تو یہ گناہ کی کوئی حساب ہوگی، وہاں گناہ کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی بے دینی نہیں چل سکتی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں کوئی بے دینی کرے گا زبردست عذاب ہوگا۔ حرم شریف کے بارے میں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ایک بہت بہترین راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑا ہے، رات دن اس میں استقامت کی فکر کے ساتھ رہنا ہے، رات دن معافیاں مانگنی ہے، رات دن اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی اللہ سے مدد مانگنی ہے،
کہ اللہ مجھے توفیق بھی دے، تندرستی بھی دے، دنیا کی نعمت اس لیے دے کہ میں دین کا کام کروں. اللہم اعنی علی دین بالدنیا، ایسی دنیا دے مجھے جو میرے دین میں مددگار بنے. اعنی علی دین بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی، اور مجھ کو آخرت بنا دے متقی بنا کر، کیونکہ آخرت متقیوں کے لیے ہے، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے. اس کام سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام صحیح ہوا، اندر اللہ تقوی پیدا کرے گا. اور تقوی ساری بھلائیوں کی جڑ ہے، اور ساری برائیوں سے روکنے کے لیے ہے وہ کہ تقوی پیدا ہو گیا. اب آدمی کوئی مکروہ کام بھی نہیں کرے گا، حرام تو نہیں کرے گا، کوئی مکروہ کام بھی نہیں کرے گا کہ متقی ہے کہ یہ چیز مکروہ ہے میں نہیں کرتا. تو اس سے تقوی ملتا ہے اس کام سے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے اپنے گناہوں کی اور اپنی کمیوں کی اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی روز معافی مانگنا ہے. پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ وہ کام بھی کرتے تھے، معافی بھی مانگتے تھے. ایک تو گناہ کرے، کہ گناہ کرے تو توبہ کرے، لیکن جو اطاعت کرے وہ استغفار کرے. یہ اصول ہے. جو گناہ کرے اس کو تو توبہ کرنے کا حکم ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے، لیکن جو اطاعت کرے تو وہ استغفار کرے. کہ عاصی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور مطیع کہ وہ اپنے اطاعت کے بارے میں استغفار کرتا ہے کہ اللہ میں نے اطاعت تو کی ہے لیکن کمی بیشی تو مجھ سے ہونی ہی ہے، اس لیے میری کمی بیشی کو معاف فرما دے. اس لیے نمازوں کے بعد استغفار ہے. اللہم انی ظلمت نفسی نماز میں پڑھنے کو ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور نے سکھایا کہ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ، پھر سلام پھیرو، اور اللہم انی ظلمت نفسی میں اپنے گناہوں کی معافی ہے. اور جب حضور سلام پھیرتے تھے نماز کا تو استغفار کرتے تھے. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، کہ جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ نماز پڑھی ہے اور نبی نے نماز پڑھی ہے کہ نماز کے پیچھے استغفار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے کوششوں کی ہر وقت معافی مانگنا ہے، بے فکر نہیں ہونا ہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الکافرون، الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کے داؤ سے، اللہ کی پکڑ سے وہی بے فکر ہوگا جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہوگا. کہ پتہ نہیں کیا حرکت ہو جاوے اور اللہ کی پکڑ آ جاوے. کیا حرکت ہو جاوے اور اللہ کی پکڑ آ جاوے. کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. ناراض ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑو، یعنی اللہ کے اطاعت کو، ذکر کو، فکر کو اپنے مضبوط رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے حوالے نہ کرے، نفس کے حوالے نہ کرے، شیطان کے حوالے نہ کرے، دنیا کے حوالے نہ کرے. یہ 3 جگہ حوالے ہو جاتے ہیں. دنیا کے حوالے ہو گیا لالچ کے مارے، شیطان کے حوالے ہو گیا اغوا کی وجہ سے، نفس کے حوالے ہو گیا خواہشات کی وجہ سے کہ یہ گیا. اس لیے کہا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، 1 سیکنڈ کے لیے بھی یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے رکھا، اور میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. دودھ پیتے بچے کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے ایسے میری حفاظت کر. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. یہ دعائیں مانگی ہے، دعائیں سکھائی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کام اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام. اس کا شکریہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر پیسے، آدمی پیسے اعمال کرے، اپنی حیثیت نہ بناوے، اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنے مال کو لگاوے، اپنی راحت کو لگاوے، تو وہ اللہ کا قریب ہوگا. اور جتنا اللہ کا قریب ہوگا اتنے آدمی پر اپنے نقائص کھلیں گے، اتنے نقائص کھلیں گے. اور جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس پر اپنے نقائص نہیں کھلتے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہ دوری کی علامت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے جو راستے دیے ہیں عبادت کے، اطاعت کے، یہ اختیار کیے جائیں گے کہ اسی کے برتر اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا. اور اس راستے کی جو نعمتیں ہیں اور اثرات ہیں اللہ وہ ہمارے اندر پیدا کرے، کہ اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، ندامت پیدا کرے، انابت پیدا کرے، استقامت پیدا کرے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے.
کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ صاحب دعا میں آتے اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک، یہ مصنون دعا ہے کہ ہمارے دل، ہاتھ، پاؤں سب تیرے قبضے میں ہے اللہ، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ کہ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر ہمیں صحیح راستے پر لگایا کر، یہ اللہ سے دعا مانگی۔ ورنہ اللہ سب یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم ان قلوبنا و نواسینا، جامع دعا ہے۔ تو دعائیں بھی مانگنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ سب کو ساتھ لیتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام سب کو ساتھ لیتے ہیں، گنہگار کو بھی کہ یا اللہ گنہگار ہے کہ آپ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیجئے گنہگاروں کے بارے میں، اور میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ تو ہے ہی کامیاب، اور اگر گنہگار ہے تو آپ غفور الرحیم ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تاکہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آئے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، یہی بات ہماری کہ دین میں ہمدردی ہے، امت کے ساتھ ہمدردی، نبی کے ساتھ اتباع، یہ اصول ہے کہ نبی کے ساتھ اتباع کا تعلق ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہے۔ ہر نبی اپنے امت کا ہمدرد ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا داعی ہوتا ہے، تو داعی تو ہمدرد ہی ہوگا۔ کسی آپ ولیمے کی دعوت دو پھر ان کے ساتھ لڑو، یہ کوئی بات ہے؟ بھائی میرے گھر ولیمہ ہے، میرے گھر عقیقہ ہے، میری عزت ہے، آپ کا آنا کیوں؟ داعی تو لوگوں کی استجابت کو، قبولیت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، تو یہ جہاں بھی ہے، اس لیے امت کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ امت کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، امت کا بھلا چاہے جائے، امت پریشان کرے، امت ایذا دے تو بھی نبی یہی کرتے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کرتے، امت کے ساتھ خیرخواہی اور اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ اخلاص کہ اللہ کے کام کو اخلاص سے کرنا، بغیر اخلاص سے کوئی بات قبول نہیں ہوگی، اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے مخلصین کی صحبت میں رہنا اور عمل پر قائم رہنا، یہ دو سبب اخلاص پیدا کرنے کے ہیں کہ مخلصین کی صحبت میں رہو، مخلصین کی صحبت میں رہو اور اپنے آپ کو عمل کا پابند کرو۔ جب عمل کا پابند کرتا ہے تو اللہ بندے کو قریب کرتا ہے، روز روز اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کا قریب ہوگا تو مخلص ہی ہوگا، آج ایک بالش قریب ہوا، ایک ہاتھ قریب ہوا، دو ہاتھ قریب ہوا، تو یہ قرب اخلاص دینے کے لیے ہے کہ جتنا قرب بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا۔ اس لیے اللہ سے امیدوار رہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے، اللہ استقامت بھی دے اور موت تک جمائے رکھے اور انجام بخیر فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔